وقت میں آپ کے بعد اب جسے خلیفہ کسے بنایا جائے، یہ لوگ کسمکس میں تھے۔ اتنے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب خلیفہ بننے کے لائق اگر کوئی ہے تو وہ باب العلم، رسول نے جسے علم کا دروازہ کہا، انہیں بلایا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہاتھ مبارک، دست مبارک پر آپ فوراً بیعت ہوتے ہیں، اور بیعت ہونے کے بعد فرماتے ہیں کہ آج میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہاتھ پر بیعت ہوا، اور اے لوگوں، آنے والے وقت کے خلیفہ یہی رہیں گے۔ اتنا کہنے کے بعد فرماتے ہیں کہ آپ کو جب خلیفہ بنایا گیا تو آپ کی حیات زندگی میں اس طریقے سے بات آئی ہے، اس طریقے سے کار کو انجام دیا ہے، اسے کام کو آپ نے انجام دیا کہ فرماتے ہیں کہ میں نے آج تک کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا پھر ان کے صحابی، ان کے امتیوں میں سے ایسا نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ آپ لوگ درود پاک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مبارک، آپ کا نام علی تھا، علی ابن ابی طالب، آپ کی کنیت ابو تراب۔ فرماتے ہیں کہ میری کنیت جو ابو تراب پڑی وہ اس وجہ سے کہ ایک مرتبہ میں مسجد نبوی میں آرام کر رہا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے دیکھا کہ میرے جسم میں مٹی لگی ہوئی تھی۔ کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں کہ اے ابا تراب، اے ابا تراب۔ نہ کہنے کے بعد مٹی کو میرے جسم سے جھاڑ دیا، اور جھاڑنے کے بعد جب انہوں نے یہ کہا تو میرے دل کو بڑی خوشی ملی کہ ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میری کنیت میں میرے نام کو ابو تراب رکھا، یعنی مٹیوں والا شخص۔ میرے پیارے بھائیوں، جناب سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالات زندگی اس طریقے سے چلتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ چند صحابہ کرام اکٹھا ہوئے، اور ان میں سے ایک فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے کوئی عام شخصیت کے نام نہیں ہے، بلکہ حضرت علی وہ ہے کہ جن کو ایک جنگ میں، یعنی جسے جنگ خندق کہا جاتا ہے، اس کے موقع پر ایک شخص نے للکارا جس کا نام عمر بن عبدود تھا۔ اس کے جسم میں 1000 گھوڑ سواروں کی طاقت تھی، اور اتنے طاقت کو رکھنے کے باوجود جب وہ باہر نکلا تو کہتا ہے کہ اے مسلمانوں، کون ہے تم میں جو آ کر کے مجھ سے مقابلہ کرے؟ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا حلیہ جو ہے وہ اس طریقے سے، آپ درمیانی قد کے آدمی تھے، نہ بہت زیادہ بڑے تھے نہ بہت زیادہ چھوٹے تھے، درمیانی قد کے آدمی تھے۔ آپ جب کھڑے ہوئے تو اس چوڑے آدمی کے سامنے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اے عمر، اے علی، یہ عمر بن عبدود ہے۔ اتنا سنے آپ بیٹھ گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ للکارا کہا، کیا مسلمانوں کی ماں نے اتنا دودھ نہیں پیا، یا ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے جو مجھ سے لڑ سکے؟ تو پھر حضرت علی کھڑے ہو گئے۔ جب یہ کھڑے ہوتے ہیں تو فرمایا جاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، یہ عمر بن عبدود ہے۔ آپ پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ تیسری مرتبہ اس نے ایک ایسی بات کہی، کہا لگتا ہے کہ محمد عربی نے کسی کو اتنی فضیلت یا اتنی طاقت و قوت نہیں دی ہے کہ جو مجھ سے آ کر کے مقابلہ کرے۔ آپ پھر تیز میں آئے اور کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جیسے کھڑے ہوئے کہا، یا رسول اللہ، اب میں سننا ہی نہیں چاہتا کہ یہ عمر بن عبدود ہے، بلکہ آپ کا غلام یہ شیر خدا آ گیا ہے، اور یہ دہاڑتا ہوا جائے گا اسے پھاڑنے کے لیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں خوشی سے انہیں اپنا جھبا عطا کیا اور ایک ذوالفقاری تلوار دی، کہا کہ اے علی جاؤ رنگ میں۔ فرماتے ہیں کہ میں جس شان و شوکت سے نکلا تھا پہنچا عمر بن عبدود کے سامنے، اور اس سے کہا کہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ تو 2 چیزوں میں سے ایک چیز مانے گا، یعنی اگر کوئی اسے 2 نیکیوں کی دعوت دے گا تو وہ ایک نیکی قبول کرے گا۔ آپ نے فرمایا کہ تم میرے دین میں داخل ہو جاؤ اور اسلام کو مان لو۔ کہا ان دونوں میں سے ایک بھی میں نہیں کر سکتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، پھر مجھ سے مقابلہ کرو۔ کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام علی ہے، علی ابن ابی طالب۔ کہا کہ عبد المناف
میرے دادا کے بھائی تھے اور میں اپنے بھائیوں سے لڑائی کرنا نہیں چاہتا ہوں، میں خونریزیاں کرنا نہیں چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ خدا کی قسم میں تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں، آج تو ہی نہیں میرا خونی رشتہ دار بھی ہوتا اور میرے رسول کے سامنے الجھنے کی بات کرتا تو میں اسے بھی قتل کر دیتا۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ ہاتھی کی طرح مضبوط تھا، 1000 گھوڑسواروں کی طاقت اپنے بازو میں رکھتا تھا۔ بتاتے ہیں کہ ایک تلوار اس نے ایسی ماری کہ حضرت مولا علی نے جب ڈھال کو لگایا تو ڈھال بھی کٹ گیا اور وہ کاٹتے ہوئے آپ کے ماتھے تک آیا۔ تلوار جو تھا وہ کاٹتے ہوئے آپ کے ماتھے تک آیا، پیشانی تک آیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بس تیری طاقت ختم ہوئی، اب علی کی طاقت کو تو دیکھ لے۔ اور فرماتے ہیں کہ جب میں نے وار کیا ہے اس کے اوپر تو اس کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں۔ اور پھر جب خیبر کا واقعہ آیا تو فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیبر کے وقت میں، فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا دیا اور کہا کہ اے صدیق اکبر جاؤ خیبر سے جنگ کرو، لڑائی کرو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں پوری دن تک لگا رہا اور جنگ کرتا رہا، کامیاب نہ ہوا۔ دوسرے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا آیا اور آپ جنگ کرنے کے لیے سپہ سالاری کے موقع پر گئے تو آپ بھی واپس چلے آئے، فتح نہ ملی۔ تیسرے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج میں ایک ایسے شخص کو بھیج رہا ہوں اس جنگ کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی جس کے ہاتھ میں فتح یابی رکھا ہے اور فتح یابی نہیں، وہ اسے اپنا دوست مانتا ہے اور وہ شخص اللہ کو اپنا دوست مانتا ہے اور مجھے بھی وہ قریب مانتا ہے، اپنا دوست مانتا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ کو رات بھر آرام نہیں کیے، کہتے ہیں کہ کاش یہ جھنڈا میرے ہاتھ میں آئے جس سے یہ ثابت ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے۔ اتنے حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ رات کے اس حصے میں بھی رب سے دعا کر رہا تھا کہ اے رب تبارک و تعالی کاش وہ جھنڈا میرے ہاتھ میں آئے جس سے یہ پتہ چل سکے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں نے بھی اس دن کی تمنا کی تھی کہ کاش اس دن وہ جھنڈا میرے ہاتھ میں آئے اور میں بھی کھڑے کر کے کہہ سکوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے۔ لیکن جب صبح ہوئی تو رسول کریم فرماتے ہیں کہ اے علی، یعنی فرماتے ہیں کہ اے لوگ علی کا ہے، فرمایا کہ حضرت علی کی آنکھ آئی ہے، یعنی ان کی آنکھ اٹھی ہوئی ہے، دکھ ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ علی کو میرے سامنے لے کر کے آؤ۔ حضرت علی جب ان کے سامنے تشریف لاتے تو آپ نے اپنے لعاب دہن کو نکالا اور ان کے آنکھ میں رکھ دیا اور رکھنے کے بعد کہا کہ اے علی مرتضیٰ اپنے آنکھ کو کھولو اور بتاؤ کہ کیا ہوا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب اپنے آنکھ کو کھولا تو میں نے صرف یہی نہیں بلکہ عرش اعظم کے بھی نظارے کو کر لیا اور جب میری نگاہ سرا پر گئی تو میں نے دیکھا کہ زمین کے اندر کتنی مخلوق ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں جھنڈا دیا گیا اور کہا گیا کہ جاؤ خیبر کو فتح کر کے لاؤ۔ جب آپ خیبر کی طرف نکلتے تو فرماتے ہیں کہ میں خیبر کے دروازے پر ہی کھڑا تھا، اتنے میں مرحب جو وہاں کا آفیسر گورنر تھا جس کی بادشاہت چلتی تھی، مرحب وہ کھڑا تھا، کہا کہ تم چھوٹے قد کے لوگ آئے ہو مجھ سے لڑنے کے لیے، جب صدیق اکبر عمر فاروق کچھ نہیں کر پائیں گے تم کیا کر پاؤ گے؟ آپ نے فرمایا کہ اے مرحبا سن، کیا تجھے معلوم نہیں کہ کل رات تو نے خواب دیکھا تھا اور تو خواب میں ایک شیر آیا تھا تجھے پار کر کے کھا گیا؟ قسم خدا کی یہ ابھی تراب وہی شیر ہے اور رب نے تیرے کھانے کے پالنے کے لیے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، شہدائے کربلا زندہ باد، ساتھی صحابہ زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قسم خدا کی وہ شیر نہیں تھا جو تجھے پاڑ کھایا تھا۔ اتنا سننا تھا کہ اس کے جسم میں گھبراہٹ سی ہوئی، کہا کہ جب یہ خواب کی باتیں بتا دیتے تو حقیقت میں کوئی معاملہ ہوگا۔ حقیقت میں جسے علی ابن ابی طالب کہا گیا ہے وہ علی ایسے علی ہوں گے کہ جو دل کے راز کو بھی جانتے ہیں۔ اتنا کہنے کے بعد فرماتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اب مجھے باہر نہیں نکلنا ہے، میں اپنے حویلی اپنے گھر میں ہی چھپ کر کے مقابلہ کروں گا۔
فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جھنڈے کو اپنے ہاتھ میں لیے تلوار لے کر کے دوڑتے ہیں، اور یہی نہیں، لڑتے لڑتے جب آپ کی ڈھال ٹوٹ گئی تو خیبر کے دروازے کو اکھاڑا اور اکھاڑ کر کے مسلمانوں کو اجازت دی کہ اے مسلمانوں اس پر چڑھتے ہوئے اس کے محل پہ حملہ کر دو، اور فرماتے ہیں کہ لگاتار 2.5 گھنٹے تک لڑائی کرتے رہے، اور لڑائی کرنے کے بعد جب محل کو قتل کر دیا تو قتل و غارت کرنے کے بعد آپ نے تلوار کو جب اندر رکھا اور اسے اٹھا کر کے باہر پھینک دیا، جب دروازے کو باہر پھینکا تو بتانے والے بتاتے ہیں کہ 40 صحابہ کرام مل کر کے جب اسے اٹھاتے ہیں تو بھی نہیں اٹھتا ہے، جب اپنی طاقت کو لگا کر کے خیبر کے فاٹک دروازے کو اٹھایا تو بھی نہیں اٹھا، تو ایک شخص کھڑا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک بارے میں بیان کرتے ہیں، کہا کہ میں نے دیکھا آپ ایک سوکھی روٹی کھا رہے تھے اور آپ کی دندان مبارک سے ایک روٹی بھی نہیں کٹ رہی تھی، تو میں نے کہا کہ اے علی مرتضی، کیا آپ وہی علی ہے کہ جس نے خیبر کو فتح کر دیا تھا؟ تو میں وہی علی ہوں جس نے خیبر کو فتح کیا۔ کہا بتائیے کہ جس دروازے کو 40 صحابی رسول مل کر کے نہ اٹھا سکے آپ نے ایک ہی ہاتھ سے پھینک دی، آخر ماجرا کیا ہے کہ آج ایک سوکھی روٹی آپ کے دندان مبارک سے کٹ نہیں رہی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تو نے دیکھا نہیں تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے آنکھ میں جو لعاب رکھا تھا وہ صرف لعاب ہی نہیں تھا، بلکہ جبریل امی کو حکم دیتے ہیں کہ اے جبریل امی آؤ اور اپنی طاقت و قوت میرے نور کو میرے علی کے اندر رکھ دو، جس کی وجہ سے ان کے اندر ایسی طاقت و قوت آ جائے گی کہ وہ خیبر ہی نہیں، اگر چاہے تو پوری دنیا کو پتہ کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور فرماتے ہیں کہ جب میں نے ماہر سے لڑائی کی تھی، یعنی جب میں نے عمر بن عبدوس سے لڑائی کی تھی، تو میرے سر کے اوپر ایک تاج نظر آیا ہوگا، اور وہ تاج میرے آقا نے میرے سر پہ باندھا اور کہا کہ اے علی یہ تمہارے لیے صرف تاج ہی نہیں ہے بلکہ میں نے کائنات میں جس چیز کی طرف تم اپنا رخ کرو گے وہ تمہارا ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں یہ میری طاقت نہیں تھی بلکہ میرے نبی کی طاقت و قوت تھی کہ جن کی وجہ سے میں بڑے بڑے خیبر کو بھی فتح کرتے چلے آئے، میں بڑی بڑی چیزوں کو بھی فتح کرتے چلا آیا۔ تو میرے پیارے بھائیو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ اس طریقے کے خلیفہ گزرے ہیں کہ آپ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، اور حاضر ہونے کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ بتاتا ہے کہ تو غلام ہیں جو آپس میں لڑائی کر رہے ہیں، مصر سے نکلے ہوئے تھے، اور اس میں ایک غلام اور ایک مالک کا لڑکا دونوں ساتھ میں ہی آ رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ جو غلام تھا وہ جب مصر کی بازار سے گزرنے لگا تو کہتا ہے کہ اپنے مالک کے لڑکے کو کہا کہ یہ میرا غلام ہے اور میں اسے بیچنا چاہتا ہوں۔ اتنے میں دونوں میں جھگڑا ہونے لگا تو انہیں پکڑ کر کے کوفہ لایا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ، اور لانے کے بعد کہا گیا کہ اے علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں اور ان میں پتہ نہیں کہ اس میں آقا کون ہے اور غلام کون ہے۔ فوراً آپ فرماتے ہیں آپ کے اندر ہچکچاہٹ نظر نہیں آئی، فوراً آپ فرماتے ہیں کہ ایک دیوار قائم کیا جائے، دیوار کو قائم کیا گیا، کہا کہ اس میں سوراخ کیا جائے، دیوار میں سوراخ کیا گیا، کہا کہ اے دونوں شخص اپنے سر کو اس سوراخ کے اندر ڈال دیا۔ جب دونوں نے اپنے سر کو اس سوراخ کے اندر ڈال دیا تو آپ نے حکم دیا کہ اے میرے جلاد، میرے غلام، جاؤ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذوالفقار کو لاؤ، اور لانے کے بعد فوراً غلام کے سر کو مار دینا، کٹ کے گر جائے۔ اتنا سنت اور باہر نکل آیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ غلام یہی ہے، کیونکہ اگر آقا ہوتا تو اسے یقین ہوتا کہ نبی کا تلوار کبھی کسی کے سامنے غلط نہیں کر سکتا ہے، بلکہ اس کی تلوار اس کی ہے تو حق کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ثابت کریں گے ہماری اولاد، یعنی حضرت امام حسنین و کریمین جو اپنے خاندان کو کربلا کی میدان میں جا کر کے، کربلا کی میدان میں پہنچ کر کے اپنے خاندان کے سر کو کٹا دیں گے صرف ایک حکایت کے لیے، یعنی اپنے دین کو بچانے کے لیے۔ تو حقیقت میں جو رسول کی تلوار اٹھتی ہے وہ قتل و غارت کے لیے نہیں بلکہ وہ دین کو بچانے کے لیے اٹھتی ہے۔ فرمایا کہ غلام کو پکڑ کے لے کے جاؤ اور آقا کو بھیج دو، وہ مصر واپس چلا جائے۔ اور کبھی کبھار دیکھیے ہم محاورہ بولتے ہیں،
کہ زیادہ 3-5 نہ کرا. یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے. کیا زیادہ 3-5 نہ کرا؟ حقیقت میں یہ ہوتا ہے نا. حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ 2 شخص آئے اور کہا کہ ہمارا فیصلہ کر دیجئے. آپ نے فرمایا کہ فیصلہ تو کرنا ٹھیک ہے، بات کیا ہے بتاؤ. کہا کہ ہمارے درمیان، ہم دونوں بیٹھ کر کے کھانا کھا رہے تھے کہ ہمارے درمیان ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کھانا کھایا. کھانے کے بعد وہ جانے لگا تو ہمیں 8 دینار دیا اور دینے کے بعد وہ چلا گیا. کہا دونوں آپس میں بانٹ لینا. تو بتاتے ہیں کہ میرے پاس، ایک شخص بتاتا ہے میرے پاس 5 روٹیاں تھیں، ایک بتایا میرے پاس 3 روٹیاں تھیں. تو آپ نے فرمایا اس میں فیصلہ کیا کرنا ہے؟ کہا کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ اسے بانٹا جائے. ہم اسے 3 دے رہے، جس کے پاس 3 روٹی اسے 3 دے رہے ہیں اور میں 5 دینار رکھ رہا ہوں. اور یہ مانتا نہیں، کہتا ہے کہ مجھے 4 دیا جائے، یعنی آدھا آدھا دیا جائے. آپ نے فرمایا کہ اے شخص تو غلط کر رہا ہے، اگر تجھے 3 مل ہی رہا ہے تو تو لے لے. جب اس نے کہا، جب آپ نے فرمایا کہ 3 دے رہا ہے لے لے، تو بدبخت تھا، اپنے زبان کو کھولا. اس وقت آپ نے فرمایا کہ زیادہ 3-5 مت کر. یہ میں آپ کو کتاب سے بھی دکھا سکتا ہوں. فرمایا کہ زیادہ 3-5 مت کر. تو اس سے یہ 3-5 والا لفظ بھی نکل آیا. اور فرماتے ہیں کہ جب آپ فیصلہ کر رہے تھے تو پوچھا تیری کتنی روٹی تھی؟ کہا میری 3 روٹی تھی. کہا کہ 3 روٹیوں کا ٹکڑا کیا جائے، ایک روٹی میں 3 ٹکڑا کیا جائے. جب ایک روٹی کا 3 ٹکڑا کیا گیا تو 3 روٹیوں کا بنا 9 ٹکڑا. اور کہا کہ 5 روٹیوں کا 3 کیا جائے تو بنا 15 ٹکڑا. آپ نے فرمایا کہ کتنے آدمی کھائے تھے ساتھ میں؟ کہا 3 لوگ مل کر کے کھائے تھے. کہا تینوں کو برابر تقسیم کیا جائے. جب تینوں کو برابر تقسیم کیا گیا تو 8 ٹکڑا ایک کے دسترخوان پہ پڑا کہ نہیں؟ 8 ٹکڑا ایک کے دسترخوان پر پڑا. اور یہ سب لوگ مل کر کے کھائے. اور کھانے کے بعد فرمایا کہ اے شخص تجھے 3 دینار مل رہا تھا تو تو بدبختی کر رہا تھا، اب تجھے صرف 1 دینار ملے گا. فوراً وہ غضب میں آ گیا. کہا اسے کیسے ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اب جب ٹکڑے کو کر دیا گیا تینوں میں بانٹ دیا جائے. جب تینوں میں بانٹا گیا تو بتاتے ہیں برابر 8 ٹکڑے نظر آئے. کہا کہ جب تو نے 8 ٹکڑے کو کھا لیا تو تیرے 1 ٹکڑے کو اس آنے والے مہمان نے کھایا، جس کا اس نے 1 درہم تجھے دیا، اور جس کے پاس 5 روٹی تھی اس کا اس نے 7 ٹکڑا کھایا. اس وجہ سے اسے 7 روٹیاں دی. اور ایک آخری بات، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ بارگاہ میں ایک شخص پہنچا اور پہنچنے کے بعد کہا کہ میں بہت بڑے بڑے دربار سے آیا ہوں اور میرے پاس 17 اونٹ ہیں. کتنے اونٹ ہیں؟ 17 اونٹ ہیں اور اس کا فیصلہ کرنا ہے. ہم 3 شخص ہیں، ایک کو آدھا مال چاہیے یعنی 17 ہے تو اس میں سے کم 7.5 آدھا چاہیے، اور ایک کو تہایا چاہیے، ایک کو صرف 9ویں حصہ یعنی آخری حصہ چاہیے. اور اس میں ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ اسے اگرچہ اس طریقے سے کر رہے ہیں لیکن نہ تو اس میں کسی کو کاٹنا چاہیے، مطلب نہ ذبح کر کے دیا جائے اور نہ ہی اس میں پیسے سے دیا جائے، مطلب نہ اس میں قیمت لگائی جائے گی، نہ صرف زندے ہمیں چاہیے. تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت جتنے لوگ بیٹھے تھے سب کا ذہن منتشر ہو گیا کہ اگر لوگوں کو بانٹا جائے گا تو کم سے کم 3 اونٹ ذبح کیے جائیں گے. تبھی ایک کو 7.5 دیا جائے گا، پھر اس میں سے آدھا ملا کر کسی کو 4.5 دیا جائے گا، کسی کو 2 دیا جائے گا، اس سے 3 اونٹ کٹیں گے. لیکن جب اس نے وعدہ کیا تو آپ نے بلا شک و شبہ فرمایا کہ اے غلام ایک اونٹ میرا لا کر کے اس کے دربار میں لگا دے. جب اس کے اونٹ کو لا کر کے آپ کے اونٹ کو لگایا گیا تو فرمایا کہ جس کے پاس آدھے کا حکم دیا گیا تھا وہ اس میں سے اپنے 9 اونٹوں کو لے کے چلا گیا. وہ 9 اونٹوں کو لیا اور لینے کے بعد واپس چلا آیا. فرمایا کہ اب جو 1/3 حصے والا تھا وہ سامنے آئے، اس کو اس میں سے 1/3 حصہ یعنی تیسرا حصہ جو بنتا ہے 9 اونٹ انہیں دیا گیا. اب اس میں سے کہا کہ 6 اونٹ تم لے کر کے چلے جاؤ. اور آخری آنے والا شخص جو تھا اسے 2 اونٹ دے کر کے اپنے 1 اونٹ کو واپس لے گیا. فرمایا کہ تمہارا فیصلہ ہو گیا. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ایسے شخص کا نام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کائنات میں ان سے زیادہ علم والا نہ دیکھا. میرے باپ علی سب سے زیادہ علم والے ہیں. تو حضرت جبریل امین نے جب سنا کہ
علی کو باب العلم کا، یا رسول اللہ میں آزمانا چاہتا ہوں علی کو کہ یہ باب العلم ہے کہ نہیں. فرمایا کہ میں جا کر کے ان کے ہاتھ کو پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ کل بولا جائے گا.